پی پی 52 سمبڑیال کا ضمنی انتخاب، ووٹوں کی گنتی جاری، 53 پولنگ اسٹیشن کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج، نون لیگ کی امیدوار ہنا ارشد 22,698 ووٹ لے کر آگے، تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امیدوار فاخر نشاد گھمن 10,678 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر۔ کراچی میں زلزلے کے جھٹکے، ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.6 ریکارڈ کی گئی۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ زلزلے کا مرکز کراچی کے علاقے قائد آباد کے قریب تھا۔ اور لاہور میں صدر آصف علی زرداری سے وزیراعظم شہباز شریف کی ملاقات، ملکی سیاسی اور سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا، سیاسی اتحادیوں کے درمیان تعاون پر بھی گفتگو۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا سیاسی اتحادیوں کو ملکی مفاد میں مل کر آگے چلنے کی ضرورت ہے، بجٹ میں عام آدمی کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر پنجاب سلیم حیدر اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی شریک ہوئے۔ پاکستان کا مستقبل بلوچستان کے استحکام اور خوشحالی سے جڑا ہے، بلوچستان کے امن پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ بھارت کی پراکسی جنگ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی، ہمارے پاس بھارتی مداخلت کے ثبوت موجود ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا کوئٹہ میں گرینڈ جرگے سے خطاب، کہا قوم اور بہادر بلوچ عوام کی غیر متزلزل حمایت سے پاک فوج اندرونی یا بیرونی ہر دشمن کو کچل دے گی۔ آرمی چیف نے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی بہادری کو سراہا، شہداء کے لواحقین سے مکمل تعاون کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاک ترک انٹیلیجنس ایجنسیوں کی مشترکہ کارروائی، ترکی کو مطلوب شخص اوزگر اولتون گرفتار۔ ترک نیشنل انٹیلیجنس آرگنائزیشن MIT اور ISI نے اوزگر اولتون کو پاک افغان بارڈر پر مشترکہ آپریشن میں گرفتار کیا۔ ترک میڈیا کا کہنا ہے کہ اوزگر اولتون داعش کا لیڈر ہے، جو ابو یاسر الترکی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ابو یاسر داعش خراسان کی کارروائیوں میں اہم کردار تھا۔ افغانستان کا بھی پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات سفیر کی سطح پر بحال کرنے کا فیصلہ، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا افغان عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی سے رابطہ۔ افغان وزیر خارجہ نے پاکستان کی جانب سے سفیر کی سطح پر تعلقات بحالی کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دونوں ملکوں نے باہمی اعتماد کے قیام کے لیے مل کر کام جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ ازبکستان افغانستان پاکستان ریلوے منصوبہ خطے کی رابطہ سازی کے لیے اہم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمے سے فون پر گفتگو۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دو طرفہ تعاون کے فروغ اور اقوام متحدہ سیکیورٹی کونسل میں تعاون بڑھانے پر گفتگو ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گورنر ہاؤس لاہور میں صدر آصف علی زرداری سے ملاقات، سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم نے صدر آصف علی زرداری کو حالیہ غیر ملکی دوروں کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف خصوصی پرواز کے ذریعے لندن روانہ، برطانیہ میں قیام کے دوران مکمل طبی معائنہ بھی کرائیں گے۔ بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کا مشن، بلاول بھٹو زرداری وفد کے ہمراہ نیو یارک پہنچ گئے۔ بلاول بھٹو کی قیادت میں پاکستانی وفد امریکہ میں اہم ملاقاتیں کرے گا، دنیا کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کرے گا۔ پاکستانی پارلیمانی وفد اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل سمیت ارکان کانگریس اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہم ارکان سے ملاقاتیں کرے گا۔ شہری رحمان سمیت وفد کے دیگر ارکان آج نیو یارک پہنچیں گے۔ 18 سال کی عمر میں شادی کے بل کے خلاف مختلف شہروں میں جلسے کریں گے۔ 29 جون کو ہزارہ میں بڑی کانفرنس کریں گے۔ آئین واضح ہے، قرآن و سنت کے منافی قانون سازی نہیں ہوگی۔ سربراہ JUIF مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں پیپلز پارٹی کرپشن کے خلاف احتجاج نہیں کر رہی۔ پیپلز پارٹی نے اپنا کرپشن کا ریکارڈ ٹوٹنے پر احتجاج کیا۔ کرپشن اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک JUI کی حکومت نہ آ جائے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم مفروض شیخ حسینہ واجد پر فرد جرم عائد، سابق وزیر داخلہ اور IG پولیس شریک مجرم قرار۔ حسینہ واجد اور دیگر کے خلاف انٹرنیشنل کرائمز ٹریبونل میں سماعت براہ راست نشر کی گئی۔ سپریم کورٹ نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کی رجسٹریشن بحال کر دی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کو علیحدگی کے درد کا مداوع کرنا ہے۔
میں اس نسل سے تعلق رکھتا ہوں جس نے ہمیں علیحدہ ہوتے دیکھا. نئی نسل اس درد کو محسوس نہیں کر سکتی. صدر آصف علی زرداری کا پاک بنگلہ دیش کرکٹ ٹیموں کے اعزاز میں استقبالیہ سے خطاب. کہا پاکستان اور بنگلہ دیش کو قریب لانے کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے. حکومت بنگلہ دیش سے مل کر کام کرنا چاہتی ہے. صدر پاکستان نے پاکستانی کرکٹر سے یہ بھی کہا اچھا کھیلیں اور سیاست ہم پر چھوڑیں. جنوبی ایشیا میں کئی غیر حل شدہ تنازعات ہیں جو کسی بھی وقت قابو سے باہر ہو سکتے ہیں. پاک بھارت تناؤ خطے میں عدم استحکام کا باعث بن رہا ہے. خطے میں جوہری تصادم کا خطرہ موجود ہے. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساری شمشاد مرزا کا سنگاپور میں شنگری لا ڈائیلاگ سے خطاب. کہا پاکستان امن چاہتا ہے. بھارت سے مذاکرات اور سفارتی حل کو ترجیح دی. انہوں نے جنوبی ایشیا میں تنازعات کے حل کے حوالے سے 8 اہم نکات پیش کیے. کہا پاک بھارت کشیدگی کی اصل جڑ مسئلہ کشمیر ہے جسے حل کر کے ہی جنوبی ایشیا میں امن قائم ہو سکتا ہے. ایشیا پیسیفک 21ویں صدی کا جیو پولیٹیکل کاکپٹ بن چکا ہے. خطے کی سلامتی کے لیے مذاکرات ناگزیر. بھارتی فوج کے سابق افسر اور دفاعی تجزیہ کار پراوین ساہنی نے بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف سے استعفے کا مطالبہ کر دیا. ایکس پر لکھا جنرل انیل چوہان کا یہ اعتراف کہ بھارتی فضائیہ کے طیارے 2 دن تک گراؤنڈ رہے مستعفی ہونے کے لیے کافی ہے. انیل چوہان وارفیئر کو سمجھنے کی اہلیت نہیں رکھتے. جب سے مودی اقتدار میں آئے ہیں بھارتی فضائیہ تنزلی کی طرف گامزن ہے. تلنگانہ کے وزیر اور کانگریس رہنما اتم کمار ریڈی کی مودی سرکار کی سفارتی پالیسیوں پر کڑی تنقید. کہا چیف آف ڈیفنس اسٹاف جنرل انیل چوہان نے بھارتی رافیل گرنے کی تصدیق کی. مودی حکومت کی طرف سے مسلسل انکار دراصل ناکامیاں چھپانے کی کوشش ہے. ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کیا تو بھارتی ڈی جی ایم او کو کیوں خاموش رکھا گیا. عوام بھارتی حکومت کے پروپیگنڈے سے ہوشیار اور حقائق جاننے کی کوشش کرے. چیئرمین انڈین نیشنل کانگریس برائے میڈیا اینڈ پبلسٹی ڈپارٹمنٹ پون کھیرا کے مودی سے سوالات. کہا پاکستان تو عالمی سطح پر کامیابیاں سمیٹ رہا ہے. آپ کی خارجہ پالیسی کہاں کھڑی ہے؟ کون سا ملک بھارت کے ساتھ کھڑا ہے؟ آپریشن سندور کے بعد چین، روس، ایران پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. امریکہ بھارت کو دھمکا رہا ہے. مودی کی خارجہ پالیسی یا ملکی سیکیورٹی پر سوال اٹھاؤ تو غدار قرار دے دیا جاتا ہے. پانی کو پاکستان کے خلاف ہتھیار نہ بناؤ. چین دریا کے بالائی حصے پر ہے. بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو چین خاموش نہیں رہے گا. چینی تجزیہ کا وکٹگاؤ نے بھارت کو خبردار کر دیا. کہا چین پاکستان کی سالمیت، خود مختاری، قدرتی حقوق کے مکمل تحفظ کا حامی ہے. 47 معاہدہ موجود ہے. بھارت کی خلاف ورزی عالمی قوانین کی پامالی ہوگی. دفاعی مبصرین کہتے ہیں بھارت خطے میں آبی توازن بگاڑتا ہے تو چین برہمترا کارڈ استعمال کر سکتا ہے. کراچی میں شدید گرمی کے دوران طویل لوڈ شیڈنگ. ایم کیو ایم کا اظہار تشویش. بیان میں کہا کہ الیکٹرک کی کارکردگی افسوسناک اور لوڈ شیڈنگ شرمناک ہے. پورے ملک کو پالنے والا شہر اپنے بنیادی حقوق کے لیے دہائیاں دے رہا ہے. حکمرانوں کی کراچی سے بے حسی عوامی رد عمل کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے. ملک کے بیشتر علاقوں میں گرمی کی شدت برقرار. سندھ اور بلوچستان شدید گرمی کی لپیٹ میں. کراچی میں پارہ 38 پر، شدت 40 ڈگری محسوس کی جا رہی ہے. سبی میں درجہ حرارت 49، دادو اور نواب شاہ میں 48 ڈگری تک پہنچ گیا. جیکب آباد 47، سکھر اور تربت میں 46 ڈگری، ملتان 42، فیصل آباد اور لاہور میں 41 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. گلگت بلتستان، کشمیر اور ملحقہ پہاڑی علاقوں میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی. عوام کی خدمت ہی ہمارا مشن ہے. ہمیں مل کر پنجاب کو ایک ماڈل صوبہ بنانا ہے. وزیر اعظم مریم نواز کی ارکان صوبائی اسمبلی محمد احمد خان لغاری اور نعیم اختر خان سے ملاقات میں گفتگو. کہا نوجوانوں کی تعلیم اور مالی خود مختاری میری ترجیحات میں سر فہرست ہے. ترقی کے ثمرات صوبے کے ہر حصے تک پہنچانا چاہتے ہیں. کراچی شاہ لطیف سیکٹر A20 میں گھر پر چھاپا. پولیس نے کیمیکل سے مضر صحت دودھ بنانے والے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا.
दूध और केमिकल से भरे ड्रम और दीगर सामान जब्त कर लिया। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम मुकम्मल। NEOC का कहना है कि 6 दिन में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में 97% बच्चों की वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई। KP और आजाद कश्मीर में 98%, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में 101% बच्चों को पोलियो वैक्सीन दी गई। इंसदाद पोलियो मुहिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान में बैक वक्त कामयाबी से जारी रही। ईद कुर्बान से पहले आखिरी इतवार मवेशी मंडी में जबरदस्त रश। व्यापारियों के नखरे उरूज पर, जानवरों के दाम बढ़ा दिए। हैदराबाद की मवेशी मंडी पहुंचने वाले खरीदार जानवरों की मनमानी कीमतें सुनकर हैरान। नौशहरों पैरोज के व्यापारी मर्जी की कीमत न मिलने पर नाला। जानवरों की हद से ज्यादा बढ़ी हुई कीमतें देखकर शहरी इज्तमाई कुर्बानी को तरजीह देने लगे। कराची की मवेशी मंडी में भावताव जारी। शदीद गर्मी में सक्खर में जानवर को बीमारी से बचाने के लिए हिफाजती इक़दाम। हज की तैयारियां मुकम्मल। मक्का मुकर्रमा में शानदार मिलिट्री परेड का इनेकाद। आज़मीन हज की सिक्योरिटी और मुख्तलिफ आलात से निमत कामली मुजाहिरा किया गया। आज़मीन हज की सिक्योरिटी के लिए मसनूई ज़हानत के आलात समेत डिजिटल एप्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसराइली फोर्सेस की सफाकियत। रफाह में इमदादी मरकज पर गोलियां बरसा दी। 39 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी हो गए। इसराइली हमले में जख्मी डॉक्टर अहमद अल नजार चल बसे। 23 मई को खान यूनुस में डॉक्टर अहमद अपनी अहलिया डॉक्टर आला अल नजार को अस्पताल छोड़ने गए थे। वापसी पर घर आए तो इसराइली हमले का निशाना बने। उनके 9 बच्चे जिंदा जल गए थे। डॉक्टर अहमद और उनका एक बेटा शदीद जख्मी हो गए। डॉक्टर अहमद जख्मों की ताब ना लाकर आज शहीद हो गए। आखिरी बेटा जिंदगी और मौत की कशमकश में है। अल तहरीर अस्पताल में तैनात डॉक्टर आला बच्चों के इलाज में मसरूफ थी, जिन्हें अपने बच्चों की शहादत की खबर मिली। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग के अस्पताल में आग लग गई। 3 मरीज जिंदा जल गए, 50 झुलसकर जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक है। आग ग्राउंड फ्लोर पर बुजुर्गों की देखभाल के वार्ड में फैली। दुबई में भारत की केराला कम्युनिटी के इवेंट में पाकिस्तानी स्टार क्रिकेटर्स शाहिद आफरीदी और उमर गुल को मदऊ किए जाने पर भारतीय इंतहा पसंदों को आग लग गई। इवेंट में भारतीय शहरियों ने पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेटर्स को देखकर सीटियां बजाईं और खुशी का भरपूर इजहार किया। सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद हंगामा बरपा हो गया। भारतीयों ने इवेंट का इंतजाम करने वाले अफराद को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का फैंस के लिए पैगाम। कहते हैं सबकी दुआओं से अल्लाह ने कामयाबी दी और पाकिस्तान को इज्जत दी। ये कामयाबी पाकिस्तानियों की दुआओं का नतीजा है। आज रात 10:30 बजे लाहौर पहुंचूंगा। और ग्रीन शर्ट्स का मिशन व्हाइट वॉश। पाकिस्तान के पास 3.5 साल बाद T20 सीरीज में व्हाइट वॉश करने का मौका। पाक बांग्लादेश तीसरा और आखिरी मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। हारिस रऊफ की जगह अब्बास आफरीदी की शमूलियत मुतवक्के। इब्तिदाई 2 मैचों में पाकिस्तान टीम ने शानदार परफॉर्मेंस दी। शाहीनों को सीरीज में फैसला कुन बढ़तरी हासिल। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और लव गुरु प्यार मोहब्बत की कहानी है, अब हम जरूर देखें। अदाकार हुमायूं सईद की पेशावर में खट्टी मीठी गुफ्तगू। कहा जो काम आता हो वो करें, हम रोमांस में परफेक्ट हैं। हुमायूं सईद ने पश्तो गाना गाया, कास्ट के साथ रक्स भी किया।